توہین الیکشن کمیشن کیس سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کا اڈیالہ جیل میں ٹرائل ہوگا یا نہیں، الیکشن کمیشن محفوظ فیصلہ آج 12 بجے سنائے گا۔ وزارت داخلہ نے سابق چیئرمین کو الیکشن کمیشن پیش کرنے سے معذرت کی تھی۔ وزارت داخلہ نے وزارت قانون سے رائے لے کر دونوں کو اڈیالہ جیل میں ٹرائل کی درخواست کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس، سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست منظور ہوگی یا نہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل واپس لینے سے متعلق آج محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل واپس لے کر لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلانا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا چوتھا اجلاس مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں آج ہوگا۔ بلوچستان کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف الگ الگ ملاقاتیں کر کے انٹرویوز کریں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی امیدواروں کے ناموں کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز مزید 2028 افغان شہری اپنے ملک واپس لوٹ گئے۔ واپس جانے والوں میں 478 مرد، 336 خواتین اور 1214 بچے شامل تھے۔ اب تک 4,12,184 افغان شہری واپس جا چکے۔ اور وطن کے بہادر سپوت میجر شبیر شریف نشان حیدر کا 52واں یوم شہادت۔ 1971 کی جنگ میں سلیمان کے سیکٹر پر دفاع وطن کا فرض نبھایا۔ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے مساجد میں خصوصی دعائیں کی گئیں۔ علماء کرام کا کہنا تھا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صارفین کے لیے بجلی مزید 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری طرف سوئی ناردرن نے بھی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے اوگرا کو درخواست دے دی ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ بجلی کی قیمت ایک بار پھر بڑھا دی گئی، صارفین کو ہر یونٹ پر 3 روپے 7 پیسے اضافی دینا ہوں گے۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اکتوبر کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، جس کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے سوا تمام صارفین پر ہوگا۔ نیپرا نے بتایا کہ اکتوبر میں 9 ارب 25 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی۔ اکتوبر کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں 3 روپے سے زائد فی یونٹ پیسے بقایا جات کی مد میں شامل کیے گئے۔ دوسری طرف سوئی ناردرن گیس کمپنی نے اپنی ریونیو ریکوائرمنٹ اوگرا کو بھجوا دی، جس میں SNGPL نے گیس کی قیمت میں 137.62% اضافہ طلب کیا تھا۔ درخواست پر سماعت 11 دسمبر کو ہوگی۔ منظوری کی صورت میں فی MMBTU گیس کی قیمت 2,961 روپے 98 پیسے ہو جائے گی۔ ڈسکوز اور پیداواری کمپنیز کے افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم، گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کو مفت یونٹس کی بجائے رقم ملے گی۔ وزارت توانائی نے حکومتی فیصلے کی روشنی میں آفس میمورنڈم جاری کر دیا ہے۔ گریڈ 17 کے آفیسر کو 450 ماہانہ یونٹس کے بجائے 15,858 روپے ملیں گے، جبکہ گریڈ 18 کے آفیسر کو ماہانہ 600 مفت یونٹس کی بجائے 21,996 روپے دیے جائیں گے۔ گریڈ 19 کے آفیسر کو ماہانہ 880 یونٹس کی بجائے 37,594 روپے ملیں گے۔ گریڈ 20 کے آفیسر 1100 یونٹس کی بجائے 46,992 روپے کے حقدار قرار، جبکہ گریڈ 21 کے آفیسر کو 1300 یونٹس کے بجلی بجائے ماہانہ 55,536 روپے ملیں گے۔ پاکستان کا مالی خسارہ GDP کے 0.9% تک کم ہو گیا ہے۔ بیرون ملک سے ترسیلات زر میں 11.5% اضافہ ہوا۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 524.7 ملین ڈالر تک پہنچ گئی۔ اسٹاک ایکسچینج نے بھی بلندی کے نئے ریکارڈز قائم کر دیے ہیں۔ وزارت خزانہ نے معاشی سرگرمیوں کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن، وزارت خزانہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تگڑا ہو رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس بھی تاریخی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ ٹیکس وصولیوں میں شرح بھی مثبت رہی ہے۔ وزارت خزانہ کی نومبر کی معاشی رپورٹ کے مطابق بڑے صنعتی یونٹس کی مینوفیکچرنگ میں بھی مثبت ٹرینڈ دیکھا گیا ہے۔ جولائی سے اکتوبر تک ملک میں ٹریکٹرز کی پیداوار و فروخت میں 55.1% اضافہ ہوا۔ اکتوبر میں یوریا کی پیداوار میں 6.8% اور DAP میں 122%
5% इजाफा हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि माली साल की पहली तिमाही में माली खसारा GDP के 0.9% तक कम हुआ। गुज़श्ता साल यही माली खसारा GDP के 1% तक था। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक अक्टूबर 2023 में करंट अकाउंट खसारा 1.05 बिलियन डॉलर रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई की शरह सालाना बुनियादों पर 26.6% रही। सालाना बुनियादों पर दरामदात 21.01% इजाफे के साथ 2.8 अरब डॉलर रही। मुल्क से तरसीलात ज़र में 11.5% इजाफा, जबकि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 524.7 मिलियन डॉलर रही।